इकबाल से पूछ जुनैद और बायजीद क्या है। हमारे तो उलमा जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। देखो मैं भी थे इन्ना बदशा रब्बी का लशदीद। हमने तो पहले दिन कहा था। अब देखे ना जी कई क्लिप आते हैं, मैं इधर बैठ के जवाब दूंगा, उधर से बोलेगा, मैं इधर से बोलूंगा, उधर से मदद ना। हमने तो कहा कि नाम ना काम ना करो ना, सामने आओ ना। ये क्या हुआ, मैं इधर से बोलूंगा, उधर से बोलेगा, इधर से नहीं। मजा तो कहाँ है, कैमरा लगा लो भाई, लाइव चले, कोई दूसरा तीसरा चौथा नहीं होगा, फिर बात कर लेते। जो इतना सच्चा है उसको काहे का डर हुआ है। अब देखो ना जी मैं सच्चा हूँ, अब बच्चियों को पता है मैं सियालकोट टू कल गड्डी चला के आए हैं, डर का होया मेरे से। ठीक हम तो यही कहेंगे, ठीक है मालिक जो असी कर सकने हैं तेरी तौफीक ना करन रहे हैं। बाकी बायजीद भी तेरा, जुनैद भी तेरा, गौस अब्दुल कादिर भी तेरा, अली बिन उस्मान हजवेरी भी तेरा। अब लड़ाई तो तुझसे है, देखते हैं कब तक चलती है। हमारे बुजुर्गों ने कोई लतीफ़े नहीं लिखे। ये किताब है तज़किरा गौसिया, ये गौस अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला के मलफूज़ात। अब फरमाते हैं मैं हज करने के लिए गया और मैं बम्बई बंदरगाह से बहरी जहाज़ पे बैठा। कहते इसी तरह जहाज़ बम्बई बंदरगाह से निकला, थोड़ा सा जहाज़ आगे गया होगा तो बाबा जी आ गए और आके मेरे वाले साहब को कहते हैं मौलवी साहब ये तो बताएं जद्दा कब आएगा। तो कहते मेरे वाला साहब मुस्कुरा के कहने लगे बुजुर्गो वो ये तो जहाज़ बम्बई बंदरगाह तो चले आए, 11 दिन लगने ने फिर जद्दा आएगा। कहते हूँ बाबा जी चले गए, असर पढ़ के फिर आए, वही सवाल, मेरे वाले साहब का भी वही जवाब, फिर चले गए, मगरिब पढ़ के फिर आए, फिर वही सवाल। इस दफ़ा मेरे वाले साहब गुस्से में आ गए, कहने लगे बाबा जी गल ना करिए, बार बार ना हो मेरे घर, मैं तो 11 दिन तो पहले लिया नहीं सकता, जो तुम लिया सकते हो तो ले आओ। कहते हैं वो बाबा जी मेरे वाले साहब को कहते हैं फिर सबसे पहले कौन सी बंदरगाह आएगी। कहते मेरे वाले साहब ने कहा मुखा, फिर कौन सी आएगी हुदैदा, फिर कौन सी आएगी अदन, फिर कौन सी आएगी। मेरे वाले साहब ने कहा जद्दा। तो बाबा जी कहते हैं फिर देखो जद्दा आ गया। तज़किरा गौसिया, हमारे बुजुर्गों ने कोई लतीफ़े नहीं लिखे। ये जो बुजुर्गों की मीम्स बन रही हैं, इन बुजुर्गों से मैंने काम करवाया ये वाला कि लोग आपका मजाक उड़ाएं, या आज जो मौलवी अपने बाबों के वाकयात बयान कर रहे हैं ये मैंने इनको कहा है गन पॉइंट के ऊपर तलवार के जोर पे कि तुम जो है ना इस तरह की कहानियां बयान करो ताकि इंजीनियर साहब तुम्हारे खिलाफ क्लिप बनावट। मैंने कहा है, खुद किए ना। और उससे बढ़कर हमारे बाउजदाद तो सुभान अल्लाह कहते थे इसके ऊपर, क्योंकि ना उन्होंने कुरान पढ़ा ना सुन्नत पढ़ी, उन्हें पता ही नहीं था कि दीन वो है जो किताबों में है, दीन वो नहीं जो आपके फिरकों के बाबे बताएंगे, वो तो कहानियां करवाएंगे। और वो हमारे जो मुर्शिद हैं बिस्बाई साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, जिनको 3रा साल शुरू हो गया, वो कह रहे हैं मैं अपने रब से तौफीक करना है। नहीं समझ आई, जुनैद इकबाल से पूछ जुनैद और बायजीद क्या है। बाबे तो शायद कुछ नहीं, पूछ इकबाल से वो क्या कहते हैं। इकबाल कहते हैं शौकत संजर व सलीम तेरे जलाल की नमूद, फक्र जुनैद व बायजीद तेरा जमाल बेनकाब। तुझे नहीं समझ आई, तेरी अकल का फतूर है। इकबाल से पूछ जुनैद और बायजीद क्या है। हमारे तो उलमा जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। देखो मैं भी थे इन्ना बदशा रब्बी का लशदीद। हमने तो पहले दिन कहा था। देखे ना जी कई क्लिप आती है, मैं इधर बैठ के जवाब दूंगा, उधर से बोलेगा, मैं इधर से बोलूंगा, उधर से मदद। हमने तो कहा कि नाम ना काम ना करना, सामने आओ ना। ये क्या हुआ, मैं इधर से बोलूंगा, उधर से बोलेगा, इधर से नहीं। मजा तो कहाँ है, कैमरा लगा लो भाई, लाइव चले, कोई दूसरा तीसरा चौथा नहीं होगा, बात कर लेते। जो इतना सच्चा है उसको काहे का डर हुआ है। देखो ना जी मैं सच्चा हूँ, बच्चियों को पता है मैं सियालकोट टू कल गड्डी चला के आया, डर का होया मेरे से। हम तो यही कहेंगे, ठीक है मालिक जो असी कर सकने हैं तेरी तौफीक ना करन रहे हैं। बाकी बायजीद भी तेरा, जुनैद भी तेरा, गौस अब्दुल कादिर भी तेरा, अली बिन उस्मान हजवेरी भी तेरा। अब लड़ाई तो तुझसे है, देखते हैं कब तक चलती है। जेलम कल आ रहे हैं, जेलम उसके बाद कई दफा आ चुके हैं, लेकिन मेरा नाम भी नहीं लेते। अंदाजा करें वो तौफीक किधर गई। वैसे तो कहते नहीं सूफिया वो हैं जो हिंदुओं के लिए भी चादरें बिछाते थे, और जब मेरी बारी आई है इसी सूफी को देखें, तू सड़ तू मर। असल में इशू बड़ा है कैमरे का भी। आजकल वो कमरे वाली सरकार भी वारद हुई है, उसका काम ही बस बैठ के कीड़े निकालना है, और उसको बेचारे को आता भी कुछ नहीं, बस कीड़े निकालेगा। मर जाना कीड़े काट काट के, कीड़े वाली सरकार मर जाना कीड़े काट काट के। तू मर जाना, तेरे जैसे कई मर गए, तेरे जैसे कई मर गए। तू सड़ तू मर, तू अपने कमरे में मर जाना बैठ के कीड़े काट काट के, तू मर जाना अपने कमरे में बैठे बैठे कीड़े काट काट के मर जाना। किसने कीड़े निकाल, ये पहला नहीं आया, ऐसे बड़े आए इससे पहले जो कीड़े निकाल के चले गए। लेकिन कुर्बान जाऊं आज भी उन्हीं की कब्रें जिंदा है, कीड़े वाले किसी भी नीचे जानता। हाँ जी, आज भी बच्चे से पूछ लो दादा साहब कितने रहते हैं, आज भी बच्चे से पूछ लो बाबा फरीद कितने रहते हैं, आज भी बच्चे से पूछ लो ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ रहती है, आज भी बच्चे से पूछ लो हजरत सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ रहती है। कई कीड़े निकालने वाले आए, मर गए, पूछता कोई नहीं, उनकी कब्रों पे जिद फेंकने वाला भी कोई नहीं है। इसने मर जाना है अपने कमरे में बैठे बैठे, कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल ना इसकी टेंशन नहीं है, लेकिन ये है कि बस हमारी आवाम। मैं कल भी एक बच्चा यार गल सुन, मैं तो ना बहस नहीं कर, ना बहस मेरी आदत है, ना मेरे को बहस होगी। तो किस बंदे की वकालत कर रहे हैं, क्या उसका इल्म, क्या उसका मामला है। इसने मर जाना नहीं अपने कमरे पे। यार मैंने मर जाना है, तूने जिंदा रहना है। तेरे सारे बुजुर्ग जिंदा रहे, उनके जो नाम जिंदा थे
وہ بھی میرے ہاتھوں میری ویڈیوز کی برکت سے مر گئے. تو شاہی کوئی نہیں ہے. میں نے کب کہا کہ میں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ لیکن یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ الحمدللہ جو میں نے لوگوں کو تمہارے بزرگوں سے توڑ کے اس شخص سے جوڑا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ چیز اب ختم نہیں ہونی. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں, ڈاکٹر اسرار صاحب دنیا سے چلے گئے, ویڈیوز میں زندہ ہیں. مولانا اسحاق صاحب دنیا سے چلے گئے, ویڈیوز میں زندہ ہیں. اور انجینئر صاحب کی ویڈیوز تو آپ چھوڑ دیں. ہاں, دنیا میں جہاں کہیں اسلام پہ بات ہوتی ہے نا تو انجینئر صاحب کی ویڈیو پہلے نمبر پہ کھلتی ہے اللہ کے فضل سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مر جانا؟ اچھا مر گیا تو کیا ختم ہو جائے؟ جڑا میں ڈیمیج کرتا ہے تو فرقے نو ختم ہو جانا ہے. یہ تو میرے نبی کا انقلاب ہے, ہم تو ان کے ادنا سپاہی ہیں, یہ تو جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو گالیاں دینا اس طرح کرنا بھی علمی رد کرو, آؤ بات کرو. میں تو ان کو اکیڈمی میں دعوت دے چکا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. ان کے کئی نمازی ریورٹ ہو کے میری اس اکیڈمی میں آ چکے ہیں سیالکوٹ سے. میں نے ان کے ہاتھوں سلام بھی بھجوایا ان کو کہ تشریف لائیں ادھر, بتائیں میری غلطی کیا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں, جذباتی باتیں نہیں کہ پیچھے آپ رو میوزک چلا دیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کی بات جسٹیفائی ہو جائے گی. ابھی اگلے دن ایک کلپ ان کا آج کل بڑا وائرل ہوا ہے جس میں وہ ایک کسی بزرگ کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ وہ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی, تو وہ جہاز کے کیپٹن سے پوچھنے لگے کہ کبھی کوئی اللہ والا بھی ملا ہے؟ انہوں نے کہا جی 2 اللہ والے ملے ہیں. کہانیاں ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے ملفوظات. فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا, تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو بابا جی آگے اور آگے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگوں وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے ہیں 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں بابا جی چلے گئے, اثر پڑھ کے پھر آئے, وہی سوال. میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب, پھر چلے گئے, مغرب پڑھ کے پھر آئے, پھر وہی سوال. اس دفعہ میرے والد صاحب اسے میں آ گئے, کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے, بار بار نہ ہو. میں تو 11 دن تو پہلے لے آ نہیں سکتا, جی تسی لے آ سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا, پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ, پھر کون سی آئے گی؟ عدن, پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر دیکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ ہے غوثیہ. ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. بہرحال مختصر یہ کہ انہوں نے کہا جی وہ ایک اللہ والا تھا, وہ بار بار آ کے میرے ابا جی اس وقت کپتان تھے ان سے پوچھتا تھا کہ ہاں جی کتنی دور رہ گیا جی جدہ, کیونکہ جدے کے ساحل کے اوپر جا کے وہ بحری جہاز نے رکنا تھا. تو وہ پھر بڑے تنگ ہوئے, تو الٹیمیٹلی جو انہوں نے اس کے ساتھ ڈسکشن کی تو اس نے کہا پھر جدہ آ گئی, تو جدہ پہنچ بھی گئے. حالانکہ وہ ابھی جدہ بڑی دور تھا. تو انہوں نے جب پوچھا لوگوں سے باقی جدے پہنچ چکے تھے. سرکار اس طریقے سے کوئی ٹریول کر سکتا ہے؟ اللہ سے ڈر جائے. اور میرا معصومانہ سوال ہے, آپ کے سارے بزرگ بحری جہازوں میں جاتے تھے جب حج اور عمرے کے لیے, تو آپ تو کہتے ہیں بزرگوں کا مقام بہت بلند ہے. اگر ویل مچھلی تیر سکتی ہے, شارک مچھلی تیر سکتی ہے, تو آپ کے بابے سمندری راستے تیر کے کیوں نہیں وہاں پہنچتے تھے؟ ہاں آئے انہوں گاڑ تلے ہوں. ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک لیتی ہے اپنا, اس کے بعد ایک دفعہ اوپر سانس لینے آتی ہے. تو بابے کا بھی 1.5 گھنٹے سے سانس روکیے, چاہے غوث ہے, کتب ہے, ابدال ہے. 3 منٹ سے زیادہ کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. عام آدمی مر جائے گا. اور پھر جو آپ یہ کہانی کروا رہے ہیں کہ جی وہ بحری جہاز سمیت وہاں پہنچ گئے جدے, اس میں ایک ٹیکنیکل غلطی ان سے ہو گئی ہے, وہ میں نے ہائی لائٹ کرنی ہے. سارا دا عمرہ, سارا دا حج فارغ ہو گیا, کیونکہ یہ لم جو ہے نا وہ جدے سے بہت پہلے آتا ہے جہاں آپ نے احرام باندھا ہوتا ہے. اور بابا جل ہی نکلے تھوڑا. ہاں انہوں جڑا میں کہنا تھوڑے بابے نو نہ نماز دا پتا نہ حج روزے دا پتا, وہ بابا ایڈا جالی سی, اس کو چاہیے تھا یہ لم پہ پہلے وہ روکتا اور کہتا کہ بھائی میقات شروع ہو گیا, احرام باندھ لو. اس نے ڈائریکٹ سب کو جدے پہنچا دیا, سارے ہوتے دم واجب کرا چھڑا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں. آئے رو دار تھلے, یہ کسی کا دماغ ہی نہیں گیا. لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, لعنت اللہ. سارے ہوتے دم واجب کرواتا انہیں, کیونکہ جدے پہنچ گئے تو یہ لم تو گزر چکے ہیں. جدے پہنچ گئے تو آپ باندھ ہی نہیں سکتے احرام, اور اگر باندھیں گے تو ہر بندے نے اللہ قربان. وہ تو بابا نے الٹا مصیبت پہ گئی. اتنی بڑی ٹیکنیکل غلطی ہے اس کے اندر, ٹیکنیکل غلطی. اور اس سے یہ پتہ لگا کہ بابے کو حج کے مسائل نہیں پتہ تھے, ورنہ وہ پہلے یلم روکتا, اس کے بعد جدے جاتا. یہی تو ہم کہتے ہیں انہیں تجویز سے نماز بھی نہیں آتی, ترجمہ تو چھڑ دو, کوئی پڑھ نہیں سکتے. یہ حالت ہے ان کی. اور دوسری طرف صحیح مسلم شریف, بنو سلمہ چوراہے پہ کھڑے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے سنا کہ تم مسجد نبوی کے قریب مدینہ شریف میں شفٹ ہونا چاہتے ہو. کیونکہ یا رسول اللہ گاؤں ایریا سے آتے ہیں, ظاہر ہے گاؤں ایریا سے آنے میں تردد ہے, نماز میں پہنچتے ہوئے اتنی ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے, بعض کا جماعت بھی رہ جاتی ہوگی, یہ لیٹ پہنچتے ہوں گے. ہم نے سوچا کہ ہم نا مدینہ شریف میں ہی گھر لے لیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم اتنے قدم چل کے آتے ہو نا, تو تمہارے لیے ثواب لکھا جاتا ہے. یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی, مشکات میں بھی موجود ہے. یہ ہے سر کتابوں کا پیغمبر. نبی علیہ السلام نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ بعد میں تو بزرگان دین جو ہے وہ اڑ کے پہنچ جایا کریں گے مکے مدینے نمازیں پڑھنے, تو اڑ کے آ جایا کرو. مدینہ شریف کو شفٹ ہو رہے ہو, تو اٹھ ہوتے تھے, لینڈ کرو. اس زمانے پہ کوئی نہیں سی اڑتا. اور دوسری طرف یہ آپ کو کہتے ہیں بڑے سے بڑا غوث, کتب, ابدال, کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو نتنوں میں بیٹھے اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو سرکار بنو سلمہ
جن کے گھوڑوں کی خاک جو ان کے گھوڑوں کے نتنوں میں بیٹھتی تھی وہ تمہارے بابوں سے افضل تھی. وہ تو بیچارے مدینہ شفٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں دور سے آنا پڑتا ہے, ہم قریب ذرا شفٹ ہو جائیں تاکہ نماز پڑھنے میں آسانی ہو. ان کو تو حضور نہیں کہہ رہے اڑ کے آ جاؤ, یا وہ سوچ لے کہ اگر اڑ کے آ سکتے تو بیچارے یہ کام نہ کرتے. اس زمانے میں کوئی نہیں تھا اڑتا. اس کا مطلب یہ بعد میں ساری کہانی ہے. انجن روک دیتا جی, انجن بڑھایا بھی ہے کسی نے, روکنے نہیں رہے ہو. نہ تو کو انجن بنیا, نہ تو کو بحری جہاز بنیا. یہ بابے صرف روکتے ہی رہے. وہ جی اوپر نگاہ ماری 7 آسمانہ تو عرش تے, تھلے نگاہ ماری 7 زمینہ کراس, تیل بھی کراس. تیل تو آج سے 200 سال پہلے, مشکل 200 سال پہلے 1853 میں پہلی دفعہ وہ تیل کا کنواں پنسلوینیا میں امریکہ میں نکلا. سر ایڈون, مٹھی داڑھی تھی ماشاءاللہ, ہے کرسچن تھے, وہ داڑھی مٹھی پوری کرسچن. تو آڈے کسی بابے کو تیل نہیں دریافت ہویا جو یہ زمین کے نیچے والا تیل ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ بزرگ دیکھ لیتے ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے. ہمارے نبی نے تو ہمیں پہلے بتا دیا, صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں. وہ تعبیر نحل والا جو واقعہ ہے, وہ نر اور مادہ کا جو ملاپ کرواتے تھے کھجور کے لیے, وہ آج بھی سلسلہ جاری ہے. نبی الاسلام پاس سے گزرے, آپ نے فرمایا اگر یہ نہ کرو, تو انہوں نے اس کو حکم سمجھ لیا. حالانکہ حضور نے مشورتاً یہ بات پوچھی. ان کی فصل کم ہو گئی, حضور کے پاس شکایت نہ, یا رسول اللہ وہ ہماری تو فصل نہیں ہوئی. تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کو منع تو نہیں کیا تھا, میں نے تو صرف پوچھا تھا اور ایک مشورہ دیا تھا. انتم اعلم بامر دنیاکم, تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. نبی الاسلام کی آپ دیکھیں ایمانداری, اور اس میں مسلم میں یہ بھی الفاظ ہیں, اگر میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں تو تم اسے لے لیا کرو, جو میں اپنی ذاتی کوئی مشورہ تمہیں دنیا کے کاموں میں دیتا ہوں وہ تمہارا ایکسپیرینس مجھ سے زیادہ ہے, تم اسے فالو کرو. نبی الاسلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ بتانا ہے. آپ ہمارے ہدایت کے امام ہیں, اور یہ کوئی نبی کا عیب نہیں ہے اگر اسے ایٹم بم بنانے کا طریقہ نہیں پتا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سکھا بھی دیتا, لیکن نبی الاسلام کی ڈیوٹی وہ نہیں تھی, آپ کی ڈیوٹی یہ تھی. تو اگر نبی الاسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ انتم اعلم بامر دنیاکم, نبی الاسلام نے تو نہ کوئی ٹرین کا انجن بنایا, نہ کوئی ہوائی جہاز بنایا, اس لیے کہ نبی الاسلام اس کام کے لیے دنیا میں آئے نہیں تھے. وہ تو آپ نے خود کہہ دیا انتم اعلم بامر دنیاکم. اس حدیث کو یہ گستاخی سمجھتے ہیں, لیکن یہ حدیث مسلم شریف کی اوپر تلے 4 احادیث یہ عقیدہ کلیئر کر دیتی ہے. پھر میں اس لیے تو کہتا ہوں نا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں, وہ کہانیاں کرا کے ٹر کے. میرے نبی نے جو بات جتنی تھی وہ بتائی ہے کہ یہ ایسے ہے بھائی, تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو. میرا ایکسپیرینس نہیں ہے, میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں, تم اس کو خود دیکھ لیا کرو. نبی الاسلام تو اتنی احتیاط کریں اور ان کے آپ دعوے سنیں. جی گولڈا شریف وہ جی اسٹیشن اس لیے نہیں بنا ہوا تھا کہ وہ چھوٹی جگہ تھی. پھر ایک دفعہ پیر مل شاہ صاحب نے نگاہ مار کے انجن روک لیا, انجن چھالا مارتا سی جی, پٹری تے انجن اگے نہیں سی ہوتا. پھر انہوں نے جناب وہاں پہ اسٹیشن بنا دیا. سرکار اسٹیشن انہوں نے گولڈا شریف کی وجہ یہ نہیں ہے اسٹیشن بنانے کی, وہ جنکشن ہے. وہاں سے ایک لائن جو ہے وہ ترنول کے راستے اور جنڈ سے ہوتی ہوئی ملتان جاتی ہے. آج بھی ملتان ایکسپریس چلتی ہے اس کے اوپر. وہ اس وجہ سے وہاں انہوں نے جنکشن بنایا ہوا ہے, ورنہ کتنے مزار ہیں وہاں پہ, کوئی اسٹیشن نہیں بنے ہوئے. اور پھر آپ کے بزرگ صرف انجن روک سکتے ہیں, بنا نہیں سکتے. بنا کے کیا کنٹریبیوشن ہے, ایک گھڑی نہیں بنا سکے نماز کے ٹائمنگ کے لیے. آج آپ کو یہ پرنٹنگ پریس بخاری مسلم جو قرآن پرنٹ ہوئے ہیں گوروں نے بنایا, یہ اجمیر شریف والوں نے بنایا, یہ بغداد شریف نے بنایا. تو کیا اب ہم ان گوروں کی بھی عزت کرنا شروع کر دیں؟ ہم ان کی تعریف کریں گے لیکن ان کے عقیدے کو نہیں مانیں گے. تو لہٰذا تسی بھی 90 لاکھ پڑھایا, اور چھڑ دو 90 لاکھ تے بعد ہی نہیں سی اس ٹائم. چلو 90 لاکھ بھی ہو گئے, مان لیں تھوڑا جھوٹ, عقیدے بھی مان لیں. اگر ماننے ہیں تو پھر جن پرنٹنگ پریس کے اوپر بخاری مسلم پرنٹ ہو رہی ہے, ان پرنٹنگ پریس بنانے والوں کو بھی آپ بزرگ مانیں. کہیں گے نہیں وہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے. ہم ان کی اس چیز کو تو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ان کے عقیدے نہیں مانتے. سرکار ہم بھی آپ کے بزرگوں کی اس ایفرٹ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن ان کے عقیدے نہیں مانتے. اور آپ خود بھی بریلوی دیوبندیوں کے بزرگوں کو نہیں مانتے, دیوبندی بریلویوں کے نہیں مانتے. اور اس سے اوپر چلے جائیں, سنی شیعہ اور شیعہ سنیوں کے بزرگوں کو نہیں مانتے. ایران میں جن بزرگوں نے شیعت پھیلائی ہے, کیا سنیوں کو بزرگ مانتے؟ وہ بھی 1000 سال پرانے ہیں. تو سرکار تسی ہی اپنے بزرگ کتنے لے کے بیٹھے ہو, ایک ہی سٹیٹس ہے. تو اللہ کے بندوں, بات کرتے ہوئے ذرا سوچا کرو کہ آپ کون کون سی بات کر رہے ہو. باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں ہماری میمز کیوں بنتی ہیں, انجینئر صاحب مذاق اڑاتے ہیں. یار مذاق تو آپ خود اڑواتے ہیں. جب آپ کہیں گے اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, ہاں نا. داتا حضور کشف مجموع میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا مٹی اٹھانے کے لیے نیچے, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دی ہٹے میں پڑھا ڈے, اور کہتا دور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی,
अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। मैं भी होती ही आना का मतलब ये होता है। अब इन्होंने कहा कशफ मजहूब में लिखा है तो हम मान लेंगे। फिर साथ वाक्य सुना रहे वो ढेले वाला जी, वो संजय के लिए जिस ढेले को हाथ लगाए सोना। हमने कहा खुदा से डर जाए यार, ये स्टेटस तो प्रॉफिट को नहीं मिला। कुरान में आप सूरह तौबा पढ़े, पारा नंबर 10 का आखिरी सफा पढ़ लें, आयत नंबर 92। क्या नबी इस्लाम जब ये अराबी लोग आपके पास तबूक के मौका पर आते हैं, गरीब लोग जिनके पास गज़वे तबूक में जाने के लिए कोई साजो सामान नहीं है, और आप इनसे फरमाते हैं कि मैं कोई ऐसी सवारी नहीं पाता कि जो तुम्हें दूं और जाने का मालो मता, तो तुम देखते हो कि ये इस हाल में तुमसे वापस लौटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं उस गम के सबब कि हम अपने नबी के साथ जिहाद में शरीक नहीं होंगे। तो नबी इस्लाम को तो अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि ऊपर देखें तो सोना, नीचे देखें तो सोना। नबी इस्लाम तो जामे तिरमिज़ी में आता है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साजो सामान दिया जिस पे हुजूर ने उनको जन्नत की बिशारत दी कि उस्मान आज के बाद जन्नती है, चाहे जो मर्जी करे। अब ये तो कुरान में लिखा हुआ है। क्या नबी तुम कहते हो कि मैं कोई चीज ऐसी नहीं पाता? वो तुम्हारे बाबे जी ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना। फिर पीके ने आपके साथ सही किया ना। हाँ बाबा जी, बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हो तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते? आज तो हम कह सकते हैं जनाब कि देश की गरीबी तो अब मिटाने का वक्त है। 5 अरब डॉलर रह गए हमारे पास, ठीक है। इंडिया के पास 550 अरब डॉलर है, हमारे पास 550 GB का डाटा है हुक्मरानों की वीडियोस का। ये हमारा हाल है। अरब डॉलर तो नहीं है, 5.5 GB का डाटा मौजूद है। तो अब जरूरत पड़ी है ना, बुजुर्ग आए ना मैदान अमल में, ये कर्जा उतारे ना, बिजली पूरी करें ना। वो कहते हैं यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी आप दाता दरबार जाके मांगो जी, वो देंगे, आड़ भी देंगे जी। फिर मैंने इनकी पूरी तबीयत साफ की थी, खुदा के लिए इस तरीके से कर्जे उतरते हैं। जो दरबार खुद चंदों पे चल रहे हैं, आज वहां पे नजराने देने लोग बंद कर देना। ये जो कह रहे हैं बाबा इतने लोगों को पाल रहा है, बाबा नहीं पाल रहा, वो चंदे पाल रहे हैं। आज चंदों पे पाबंदी लगे, मैं देखता हूँ बाबा वहां पे लंगर चला के कोई बताए। आपके चंदों से आपका इस्तेसाल करते हैं ये लोग, और फिर बुजुर्ग भी आपसे वेल कर रहे होते हैं। आप अंदाजा करें इन लोगों का, कहानी इनकी सुन ले। तो हर वक्त कहानी सुनाने के ऊपर इनका जोर होता है। तो मैंने बार आने कहा कि अल्लाह के बंदो दीन सीखे, कभी भुलाना हमें भी। ये क्या हुआ